أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ بلکہ ہر انسان دعا کرتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے، لیکن ہماری دعا کب قبول ہوگی، یا یوں کہوں کہ کیا کرنے سے ہماری دعا قبول ہوگی۔ سب سے پہلی جو بات ہے، اگر ہماری دعا قبول ہونا ہے ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، کسی وسیلے سے نہیں، نہ نبی کے صدقے طفیل سے، نہ نبی کے وسیلے سے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے لوگو تم ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، نبی کے وسیلے سے نہیں، نبی کے صدقے سے نہیں، ڈائریکٹ تم اللہ سے مانگو۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ دعا قبول ہونے کے لیے پہلی جو شرط ہے، ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگو، تب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو بدعت نہ کرو، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بدعت ہے نہ کرو، یاد رکھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، جو بدعت کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ جمعہ خطبے میں سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کل بدعہ، چاہے بدعت 1% ہو 2% ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم تک لے کر جائے۔ اسی وجہ سے انسان اگر بدعت سے دور رہتا ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بدعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن آج چھوڑیے کہ معاشرے میں بدعت سے بڑھ کر شرک پایا جاتا ہے، تعویذ پایا جاتا ہے، لوگ تاگا لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اگر آپ بدعت نہ کریں گے اللہ ہماری دعا قبول کریں گے، وہی اگر کوئی شرک کرے گا تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ شرک کرنے سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بدعات اگر کوئی انسان کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے تو آپ بدعت نہ کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی انسان بدعت کرے گا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ تیسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہی کہ اذان کے وقت دعا کرنا۔ 5 وقت اذان ہوتا ہے دن میں، اذان کے وقت دعا کیجیے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نودی بالصلاۃ، جب اذان دی جاتی ہے، ظہر کی اذان، فجر، مغرب، عشاء، اذان دی جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، پوری دروازے۔ ایسے وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استجیب الدعاء، ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ جیسا کہ اذان ہوتی ہے، امام مؤذن بولتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بولتی ہیں اس کے جواب میں اللہ اکبر، پھر مؤذن بولتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو گیپ ہے اس گیپ میں آپ دعا کیجئے، اذان کا جواب دیتے دیتے جو گیپ ہے اس گیپ میں دعا کرنے سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن بولتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ جواب دیجئے اللہ اکبر، پھر مؤذن جو بولتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو وقت ہے اس وقت میں آپ دعا کیجئے۔ اذان کے جو گیپ میں ہے عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کیجئے، اذان کے وقت بھی اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ تیسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء لا ترد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ آپ دعا قبول کرے گا۔ اذان ہو گئی، آپ مسجد کو آ جائیے، لیکن آج کا ماحول ہے کہ بہت کم لوگ جو اذان کے وقت مسجد میں رہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور تمام کو بھی اس کی توفیق دے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے سعید بن مسیب رحمہ اللہ 30 سال تک جب بھی مؤذن اذان دیتا تھا وہ مسجد میں رہتے تھے۔
آج ہمارا ایمان ہم لوگ خود جائزہ لے سکتے ہیں، بلکہ ایک مومن کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہنا چاہیے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مومن وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے، میں کب نماز کو آؤں، کب نماز کو آؤں. محدثین نے مثال دیتے ہیں، مچھلی اگر پانی سے باہر آ تو کس طرح تڑپتا ہے، اس طرح مومن جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے، کب بھی مسجد کو آؤں، کب مسجد کو آؤں. جس طرح مسجد آنے کا دل تڑپتا ہے، اس طرح مچھلی کو تڑپ ہوتی ہے کہ کب میں پانی کو جاؤں. اگر ہمارے دل میں مسجد کی تڑپ ہو، اگر آپ مسجد کو آئیں گے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی آپ دعا کیجیے. عورتیں کیا کریں؟ عورتیں تو مسجد کو نہیں آتی ہے، تو اہل علم نے کہا کہ عورتیں دیکھیں جہاں رہتی ہے وہاں اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد عورت نماز پڑھنے وقت تک کتنا وقت ہوتا ہے وہ عورت دعا کر سکتی ہے. عورت کے لیے جائز ہے کہ عورت جہاں اذان سنتی ہے اس کے بعد سے لے کر نماز پڑھنے تک کتنا وقت ہوتا ہے، عورت اس وقت میں دعا کرے گی. یعنی کہ جو بھی اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے گی. یاد رکھیں جتنا ہو سکے ایک مسلمان دعا کرتے رہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ. مخ بولتی ہیں عربی زبان میں دماغ، دماغ کے بغیر انسان نہیں رہتا ہے. تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا ایک دماغ کی طرح ہے، آپ کا دماغ ہے دعا، عبادت کا دماغ ہے. جتنا آپ دعا کریں گے اللہ اتنا ہی آپ کی زندگی میں صحت و تندرستی دے گا. بلکہ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا اس کا شمار اللہ تعالیٰ ظالموں میں کرتے ہیں. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو دعا نہیں کرتا اللہ کا غضب ایسے بندوں پر نازل ہوتا ہے. اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان دعا کرے. یعنی کہ چوتھا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے. پانچواں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا سمعتم صیاح الدیکہ، مرغی ہے جب بانگ دیتی ہے ہم لوگ آواز سنتے ہیں، یا تو اطراف پہ لوگ بھی اپنا آواز سنتے ہیں، مرغی جب بانگ دیتی ہے فاسألوا اللہ من فضلہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے وقت تم دعا کرو. کیوں دعا قبول ہوتی؟ جب مرغی بانگ دیتی ہے تو ایسے وقت تم دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے. کیوں قبول ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، یہ مرغی جب فرشتے کو دیکھتی ہے تو نہ بانگ دیتی ہے. فرشتے کو جب دیکھتے ہیں تو مرغی بانگ دیتی ہے. اس وقت اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرتے ہیں. خاص طور پر جو ہے صبح صبح مرغی جب بانگ دیتی ایسے وقت بھی آپ دعا کرو جو بھی ہو سکے. آسان جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی کہ انسان جب مرغی بانگ دیتے وقت دعا کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی ہے وہ ہے حلال کمائی. حلال کمائی یاد رکھ. حدیث مشہور ہے ایک انسان سفر میں رہتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتی. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. سفر میں انسان جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعوت المسافر لا ترد، اگر کوئی مسافر ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. ہاں اگر کوئی وہی مسافر اگر حرام کماتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان سفر میں ہے لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام ہے، ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، جس کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے حلال کھاؤ. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، اگر آپ کے جسم کا یہ ایک ٹکڑا بھی اگر حرام سے پلا ہے نعوذ باللہ وہ انسان نار جہنم میں داخل ہوگا. آج لوگ بڑے آسانی سے حرام کماتے ہیں، بڑے آسانی سے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے لا يبالي الرجل من اين اكتسب المال من حل او حرام. قیامت کے قریب لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مال حلال ہے کہ حرام ہے، کہ نہیں دیکھیں گے. لوگ پیسہ آ رہا کھائیں گے بس نہیں دیکھیں گے. قیامت کی علامت ہے لوگ حرام کمائی بہت زیادہ ہو جائے. وہی اگر کوئی مسلمان حلال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی، دوسروں کے لیے دعا دیجیے. آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا دیجیے، جو استاد جو آپ کو کئی ٹیچر آپ کو پڑھائے ہوئے ہوں گے آپ ان کے حق میں دعا دیجیے. اگر آپ دوسروں کے حق میں دعا دیں گے سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگا. آج ہمارے پاس یہ ماحول نہیں ہے. آج ہمارے پاس یہ ماحول ہے ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. آپ کے خاندان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے.
بلکہ آپ دیکھیں گے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول سجدے میں 70 لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث صحیح. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ 70 لوگوں کے حق میں سجدے میں دعا کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی ہم نے سجدے میں 5 لوگوں کے حق میں دعا کیا، 10 لوگوں کے حق میں دعا کیا؟ نہیں. جبکہ اگر آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. حدیث مشہور ہے دعوت مستجاب دعوت لاخی، اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. بلکہ آپ دیکھیں گے ابو حمدون القصار مشہور قراء ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سونے سے پہلے وہ ایک کتاب اٹھاتے تھے، کتاب میں انہوں نے 300 لوگوں کا نام انہوں نے لکھا تھا. 300 لوگوں کا نام سونے سے پہلے نام لیتے تھے زید، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. سونے سے پہلے کتاب اٹھا کر جو نا ہر ایک کا نام لے کے دعا کرتے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اسے صحت دے دے، اللہ اسے مالداری دے. دعا کیجئے. یعنی کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے سب سے پہلے یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی. بلکہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30 سال تک اپنے استاد امام شافعی کے حق میں دعا کرتے ہیں سجدے میں. ہم کتنے لوگ یہاں کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو کہیں مکتب پڑھائے ہوئے ہوں گے استاد ہوں گے، کالجز میں پڑھائے ہوئے استاد ہوں گے. کیا ہم نے کبھی ان کے حق میں دعا کیا ہے؟ یہی استاد جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ کو اتنا قابل بنایا ہے کہ آپ کما سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے حق میں دعا نہیں کیا ہے. تو انسان دوسروں کے حق میں دعا کرنے سے اللہ تعالی ہماری دعا اللہ تعالی قبول کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حدیث ذی-النون کے نام سے مشہور ہے. جیسا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھے تھے، تمام لوگوں کو دعا یاد ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، آپ دعا میں بولو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یعنی کہ اگر آپ بولتی ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ بولتی ہیں کہ اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. تمام لوگوں کو یہ دعا یاد ہے. یعنی کہ اگر آپ دعا میں یہ لفظ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. تو انسان جو نا یہ پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا. ایک اور جو چیز ہے دعا قبول ہونے کے لیے، انسان جب ہم دعا کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کر بولے کہ اللہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں. ڈائریکٹ اب ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں بہت زیادہ، تو مجھے شفا دے. ڈائریکٹ دعا کرنا ہے. ڈائریکٹ اگر آپ دعا کریں گے بولیں گے اللہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، بہت زیادہ قرض ہے میرا، ڈائریکٹ ایسے بھی آپ کی دعا قبول ہوگی. سورہ مریم آپ پڑھیے. سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھاتے ہی دعا کرتی ہیں کہ انی وہن العظم منی، اے اللہ میرے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اللہ میرے بال پک چکے ہیں. اللہ ڈائریکٹ زکریا علیہ السلام جب دعا کرتی ہیں تو اپنی کمزوری بیان کرتی ہیں. انسان بہت زیادہ بیمار ہے، بولے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ بیمار ہوں تو مجھے شفا دے دے. ڈائریکٹ اگر آپ دعا کرتے ہوئے ڈائریکٹ اپنی کمزوری ذکر کریں گے، جیسا کہ ایوب علیہ السلام تمام لوگ جانتے ہیں دعا کیسی تھی ایوب علیہ السلام کی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا بولتی ہیں؟ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. ڈائریکٹ کچھ نہیں، ڈائریکٹ جو نا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ بھی اگر یعنی کہ انسان بہت زیادہ کبھی بیمار ہوتا ہے، بہت زیادہ انسان جو نا پریشان ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو میری پریشانی کو دور فرما. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. جس طرح اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ کئی علماء بلکہ کئی انبیاء کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتی ڈائریکٹ اگر آپ پریشانی ذکر کریں گے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی وہ ہے درود. آپ ہاتھ اڑاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مال جو بھی ہو، لیکن اگر آپ پوری دعا میں صرف درود پڑھتے رہیں گے جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا. دلیل ترمذی کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی اجعل لک صلاتي كلها، اے اللہ کے نبی کیا میں پوری دعا میں درود پڑھوں؟ اے اللہ کے نبی کیا میں پوری دعا میں درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن تکفى همك، اے ابی اگر آپ پوری دعا میں درود پڑھیں گے جو تم مانگنا چاہتے ہیں اللہ وہ آپ کو دے دے گا. اگر آپ پوری دعا میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہی نماز کے بعد صرف درود پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر آپ پوری دعا میں درود پڑھتے رہیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء
موقوف بین السماء والارض. اگر آپ دعا میں درود نہیں پڑھیں گے، ایک انسان دعا کرتا ہے درود نہیں پڑھتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیونکہ دعا میں اگر آپ درود پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی. تو اسی وجہ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، جتنا ہو سکے دعا میں درود پڑھیے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اسی طرح ایک اور وقت جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی ہیں وہ ہے کہ جمعے کا وقت. خاص طور پر جو نا معلوم ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ امام جب منبر پر بیٹھتا ہے اس کے بعد سے لے کر سلام پھرنے تک ایسے وقت دعا قبول ہوتی ہے. امام منبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر سلام پھرنے تک دعا قبول ہوتی ہے. کیسے دعا کریں؟ اہل علم نے فرمایا کہ 4 قسم میں. جب امام منبر پر بیٹھتا ہے ایسے وقت اذان ہوتی ہے، پہلی اذان، ایسے وقت جو نا آپ دعا کیجئے، اس گیپ میں، اذان کے گیپ میں آپ دعا کیجئے. دوسرا، جب امام دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت جو گیپ ہے اس میں بھی آپ دعا کیجئے، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ایسے ہی دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کے نہیں، ایسے ہی دعا کرنا. یہ دوسرا. تیسرا، امام خطبہ ختم ہونے کے بعد مصلی تک جب چل کر جاتا ہے جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. چوتھا، جو خاص طور پر جمعے کی نماز کے سجدے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. یعنی کہ انسان خاص طور پر جمعے کا جو وقت ہوتا ہے امام منبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر سلام پھرنے تک اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح جمعے کے دن عصر وقت بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے لفظ سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اللہ کا جو لفظ، جیسے کہ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں صرف اللہ کا لفظ 2690 پر 9 مرتبہ آ کر ہے. پورے قرآن میں 2690 پر 9 مرتبہ. اگر آپ دعا میں کہیں گے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کی دعا قبول ہوگی. یا اللہ مجھے رزق دے دے، آپ کی دعا قبول ہوگی. اے اللہ مجھے صحت دے دے، آپ کی دعا قبول ہوگی. یعنی کہ اگر آپ اللہ کا لفظ استعمال کریں گے دعا میں، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بلکہ اس کے علاوہ اللہ کے جو نام ہیں، جو بھی نام ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے بھی اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح ایک اور جو لفظ جیسا کہ اسم اعظم بولتے ہیں، اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. وہ کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم تمام کو یاد ہے، آپ دعا میں استعمال کیجئے یا حیو یا قیوم، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. کیسے قبول کرے گا؟ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ من الذی یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس جو ایک عورت تھی اس کا عرش کون میرے پاس لے کر آئیں گے؟ یعنی کہ یمن سے سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آنا ہے وہ عرش، وہ کون لے کر آئیں گے؟ تو ایک جن کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کھڑنے سے پہلے میں وہاں سے لے کر آؤں گا یمن سے. سمجھو کہ اس وقت جو نا 3 دن 4 دن کا سفر ہوتا تھا، وہاں سے لے کر آنا ہے. ایک جن نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں جو ہے نا آپ یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے وہ عرش لے کر آؤں گا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اور بھی جلدی چاہیے مجھے. جبکہ اگر آپ چل کر جائیں گے سلیمان علیہ السلام سے لے کر یمن تک 3 دن کا فاصلہ ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے اور بھی جلدی چاہیے. تو قرآن نے ذکر کرتی ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. سلیمان علیہ السلام کے بازو ایک شخص تھا جو سلیمان علیہ السلام کا پوری چیزیں لکھتا تھا. اس کا نام تھا آصف بن برخیہ. امام قرطبی ذکر کرتی ہے آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ کہتے کہ سلیمان علیہ السلام میں وہ عرش لے کر آؤں گا. نارمل انسان تھا وہ، نارمل انسان. اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں اس عرش کو لے کر آؤں گا. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا آنکھ بھلک چھپکتے ہی پھر کھولتی دیکھتی ہیں کہ عرش سامنے رہتا ہے. صرف آنکھ، جیسا کہ آپ کہیں دیکھتے ہیں پھر آنکھ بند کرتی ہیں پھر کھولتی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کہیں دیکھ کر آنکھ بند کرتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ عرش سامنے آ جاتا ہے. تو محدثین نے کہا، مفسرین نے کہا آصف بن برخیہ نے دعا کی یا حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ بلقیس کا جو عرش ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دے. یا حی یا قیوم سے دعا کرتے ہیں آصف بن برخیہ، جس کو وجہ سے 1 سیکنڈ میں یمن سے لے کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ عرش لا کے رکھ دیتے ہیں. کس سے دعا کی انہوں نے؟ یا حی یا قیوم. کتنی بڑی پریشانی ہو آپ دعا کرو کہ یا حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ میری مصیبت کو دور فرما. تو اگر آپ یا حی یا قیوم استعمال کریں گے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. اسی طرح ایک اور جو وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زوال کا وقت. جیسا کہ معلوم ہے کہ سمجھو کہ ظہر جو ہے نا 12:30 بجے شروع ہوتا ہے. اگر آپ گوگل میں دیکھیں گے 12:30 بجے ظہر شروع ہوتا ہے، تو 12 سے لے کر 12:30 کے درمیان کا جو وقت ہے اس پہ دعا قبول ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ساعہ
تفتح فیہا ابواب السماء، زوال کے وقت آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے زوال کے وقت دعا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کمائی میں ہوتے ہیں، جاب میں ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کر آپ دعا کیجئے، وہیں بیٹھ کر آپ پڑھیے زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا، جو بھی ہونا چاہیے دعا کیجئے۔ یعنی کہ زوال کا جو وقت ہوتا ہے 12 سے 12:30 تک، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ تہجد پہ جب آپ اٹھتے ہیں، آپ 12 بجے اٹھیں گے، آپ سو گئے، پھر 3 بجے آپ اٹھے، 4 بجے آپ اٹھے، آپ اٹھنے کے بعد یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ جہاں تک میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے تمام کو دعا یاد ہے، بس ہم کو دعا کی ترتیب معلوم نہیں ہے۔ کیا ہے دعا؟ جب بھی آپ رات میں اٹھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد 5 کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ یہ کے بعد 5 کلمہ پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ استجیب الدعاء، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ یہ ایک مرتبہ اگر آپ یہ دعا دیکھ لیں گے، 3 بجے 4 بجے آپ اٹھتے ہیں، جیسا بھی ہو آپ یہ دعا پڑھیے، اس کے بعد آپ جو مانگنا چاہیے مانگیے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ آخر میں جو بھی آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں یا رب کا آپ استعمال کیجئے، بولے کہ یا رب تو میرے گناہوں کو معاف کر، یا رب کا استعمال۔ کیونکہ اگر آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے 11 انبیاء جب انہوں نے دعا کی تو یا رب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی کہ بلکہ 11 انبیاء، قرآن میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، بلکہ 11 انبیاء جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ربنا سے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی بولیں گے کہ ربنا ربنا، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے، کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا؟ سب سے پہلے ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا مانگیے، نبی کے وسیلے سے نہیں، نبی کے صدقے سے نہیں، ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ دوسرا، بدعت نہ کیجیے، اگر بدعت کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تیسرا، اذان کے وقت دعا کرنا ہے، جب مؤذن اللہ اکبر بولتا ہے آپ اس کا جواب دینے کے بعد، مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتا ہے، وہ جو گیپ میں اگر آپ دعا کریں گے اس وقت بھی اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے گا۔ چوتھا، اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اگر آپ اس میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اسی طرح جب مرغی بانگ دیتی ہے، جب مرغی بانگ دے اسی وقت آپ دعا کیجئے، چلتے چلتے آپ گاڑی میں جاتے ہیں، آپ آواز سنتے ہیں، اسی وقت آپ پڑھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یعنی کہ جیسا بھی ہو انسان جو نہ دعا کرے۔ اسی طرح حلال کمائی، اگر آپ یہ گوشت بھی، ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا بھی اگر حرام سے پلا ہے تو جو نعوذ باللہ وہ انسان نار جہنم میں داخل ہوگا، وہ انسان نار جہنم میں داخل ہوگا۔ وہی حلال کمائی سے ایک مسلمان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے حق میں دعا کیجیے۔ آپ کے خاندان میں کئی لوگ غریب ہوں گے، ہو سکتے ہیں آپ کے بھائی بھی غریب ہو سکتا ہے، آپ کے خاندان میں کئی لوگ بیمار ہوں گے، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں فلاں جو بیمار ان کو شفا دے دے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ کو جاب نہیں ہے، دوسروں کے حق میں دعا کیجئے، اللہ فلاں کو جاب دے دے، فلاں کو شفا دے دے، سب سے پہلے وہ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ اسی طرح دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر انسان یہ دعا میں یہ لفظ پڑھے گا جس سے بھی اس کی دعا قبول ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہیں ڈائریکٹ اپنی پریشانی کو ذکر کرو، اللہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، ڈائریکٹ جس طرح زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، جس طرح ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، ڈائریکٹ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ بولے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ بیمار ہوں تو مجھے شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو نا ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح دعا میں درود بھیجنا ہے، جتنا درود بھیجیں گے اتنا ہی ہماری دعا قبول ہوگا۔ اسی طرح جمعے خطبے میں امام جب منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت بھی آپ دعا کیجئے، دوسرے خطبے کے وقت جب امام بیٹھتا ہے اس وقت بھی دعا کیجئے، جب امام منبر سے لے کر محراب تک جاتا ہے اس وقت بھی دعا کیجئے۔ جمعے کی نماز کے سجدے میں بھی ایک مسلمان دعا کرنا ہے، اور اگر دعا میں اللہ کا لفظ استعمال کریں گے، بولیں گے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی طرح یا حی یا قیوم، یہ لفظ بھی اگر آپ دعا میں استعمال کریں گے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اسی طرح زوال کے وقت، جیسا کہ ظہر اگر 12:30 کا اگر شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے کا جو وقت جو ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان جب بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، عود لسانک، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَةً لَا تُرَدُّ فِيهِ الدُّعَاء، اے میرے بیٹے تم ہمیشہ دعا کرنا،
کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. جیسے کہ آج جمعے کا دن ہے، دعا قبول ہونے کا دن ہے. ہفتے کا دن بھی ایک ایسی گھڑی ہے، کب قبول ہوتا معلوم، لیکن ہفتے کے دن بھی ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے. اس وجہ سے کثرت سے پڑھی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے دعا کیا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین.